بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں محمد غالب نشتر۔ آپ میں سے جو لوگ مزید رابطے کے لیے اگر کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے مترادفات۔ مترادفات کی بڑی اہمیت ہے اردو قواعد میں یا ہماری زندگی کے عام بول چال میں۔ تو آج ہم مترادفات کے بارے میں جانیں گے۔ بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے ہم اکثر دو ایسے الفاظ کا استعمال ایک ساتھ کرتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف کہلاتے ہیں۔ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر معنی کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ ایسے الفاظ کسی بھی جملے میں استعمال کیے جائیں تو معنی ایک ہی رہتا ہے، جیسے علم و دانش، ذلت و خواری، حسن و جمال، سرسبز و شاداب، حسین و جمیل، تب و تاب، عشق و محبت، ہوش و حواس، قدر و منزلت، رنج و غم، عجیب و غریب، غور و فکر وغیرہ۔ یہ ایسے مترادفات ہیں جن کو قواعد نویسوں نے انہی الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے، جیسے علم کے ساتھ دانش، فضل اور حکمت، علم و دانش، علم و فضل اور علم و حکمت، اور حسین کے ساتھ جمیل یعنی حسین و جمیل، جبکہ حسین کا ایک مترادف معنی خوبصورت بھی ہے لیکن قواعد کے اعتبار سے حسین و خوبصورت یا جمیل و حسین یا جمیل و خوبصورت نہیں کہیں گے۔ اس میں ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اہل قواعد نے، زبان بولنے والوں نے، زبان بنانے والوں نے جس لفظ کو جس طرح سے استعمال کیا ہے ہم اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ مترادفات میں ایسے الفاظ بھی شامل ہوں گے جن کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ظلم، جبر، تشدد، استحصال جب ایک معنی میں ہے، شمس، سورج، آفتاب، مہر ایک معنی میں ہے، دوست، رفیق، احباب وغیرہ۔ ہر مترادف لفظ کا اپنا محل اور مقام ہوتا ہے، صرف انہی دو کو ایک ساتھ بطور مترادف استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو اہل زبان نے استعمال کیا ہے، جن کی مثالیں اوپر دی جا چکی ہیں اور یہ روزمرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں چند ایسے استعمال ہونے والے مترادفات دیے جا رہے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، جیسے ہے رنج کے ساتھ غم کریں گے، رنج و غم، جنگ کے ساتھ جدال، جنگ و جدال، نیست کے ساتھ نابود، نیست و نابود تباہ کر دینا، رسم کے ساتھ رواج، رسم و رواج، غور کے ساتھ فکر، غور و فکر، خط کے ساتھ کتابت، خط و کتابت، عہد و پیما، سیر و سیاحت، عیش و عشرت، شان و شوکت، نظم و نسق، ظلم و ستم، مکر و فریب، عالم و فاضل، ادب و ثقافت، غریب و لاچار، علم و دانش، شرم و حیا، ڈر و خوف۔ اسی طرح گلی و کوچہ، شکل و صورت، غور و خوض، طور و طریقہ، جابر و ظالم، انعام و اکرام، خوف و ہراس، سب و شتم، محترم و مکرم، نقل و حرکت، قید و بند، منبر و محراب، ذوق و شوق، داد و دہش، یکا و تنہا، ظلم و استبداد یا ظلم و ستم، صنعت و حرفت، مشک و عنبر، تلاش و جستجو، آہ و بکا، زار و قطار، مال و دولت، گل و بلبل، فہم و فراست، رحم و کرم وغیرہ۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ دو مترادف الفاظ کے بیچ میں ہم لوگ واو کا استعمال کر رہے تھے۔ واو اور کا معنی دیتا ہے جو ملانے کا کام کرتا ہے، دو مترادف الفاظ کو ملانے کا جو واو کام کرے اسے واو عطف کہتے ہیں، جو دونوں کو ملائے گا اور اس کا معنی اور کا ہوگا، جیسے زار و قطار۔ زار و قطار جسے کہیں گے جملوں میں استعمال کرنا ہو تو بولیں گے کہ میرا دوست زار و قطار رو رہا تھا، تو واو جو ہوگا واو عطف ہوگا اور یہ اور کا معنی دے گا۔ اس کے ساتھ ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔